عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك
میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ موصول سے باہر جو انشاءاللہ آپ کی محدودوں کو تجدید کریں گے اور بہت ہی عمدہ کے ساتھ موصول پڑھایا جاتا ہے کبھی اور سچ میں آمدے سے بڑے انبیاء دل میں جس گھڑی ہو گئی، آمدے سے بڑے انبیاء دل میں جس گھڑی ہو گئی، سارے حکم کے بل گر پڑے، دکھ کی کھڑیاں کھڑی ہو گئی، اور ڈالتی جس کو اس نے نظر، پھیرلی جس سے اس نے نظر، سارے عالم میں رسوا ہوا، پھیرلی جس سے اس نے نظر، سارے عالم میں رسوا ہوا، ڈالتی جس پہ نظریں گرم، اس کی عظمت بڑی ہو گئی، اس کی عظمت بڑی ہو گئی۔ موضوع آئے اور ماہ ربیع الاول کے حوالے سے بھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کے جو واقعات ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے قبل جو حضرت عامہ پر آثار ہوئے ان کو بیان کر کے بہت ہی مرتب انداز میں ہم سے گزر ہوئے۔ آئیے دوستو پھر میں آپ کے سامنے مخلوق کو، آپ کے سامنے خطیب کو وزن حسین سے آپ کے سامنے ایک نام پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بہت ہی اہم موضوع جہاد کے موضوع پر موضوع تقریر پیش کریں گے۔ اس وقت خاص گزاروں انتقام درجہ اعدادیہ سے محمد انتقام تک درجہ اعدادیہ سے بھی موضوع آئے اور اپنی یاد کر تقریر پیش کرے۔ انتقام درجہ اعدادیہ اپنی تقریر کے ساتھ آپ کے سامنے، ساتھ ہی ہمارے چند احباب بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھ کر بات کر رہے ہیں، ان سے بہت ہی ادب کے ساتھ بات گزاروں تاکہ اس وقت ان کے وقار کے محروم کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی تقریر کو آواز دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ اور غم نہ کھاؤ اور غائب نہ ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اہل باطل امداد چاہے سر جھکا سکتے نہیں، دین ہم کی دیپ روشن کو بجھا سکتے نہیں۔ نور ہم شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور ہم شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حق ہے خدا اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ حضرات کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے دیوان باطل کا وہ پردہ فاش کرنے جا رہا ہوں جو آج مسلمان کے اوپر بادل کی طرح چھایا ہوا ہے۔ آج مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے پس منظر میں کسی شاعر نے کیا خوبی کہا تھا کہ آج کی بدحال دنیا کے بکر پھر جائیں گے اے معروف ہم اگر تاریخ دہرانے لگے۔ اے عزیزان وطن، اے نوجوانان اسلام سنو، جب ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کا نقاب سایہ پڑا اور وہ اپنی شاگردانہ واجانہ تچاروں سے یہاں کی مالی بن رکھی، اور جب ہندوستان میں اور جب باشندگان ہند پر طرح طرح کے ظلم و ستم، مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے جانے لگے، اور جب ہندوستان کو اپنا غلام بنایا جانے لگا، اور جب ہندوستان کا خون ان کے پسینوں سے عرصہ ہونے لگا، تو ایسے نازک وقت میں ایسے نازک دور میں جس نے سب سے پہلے عمل بغاوت قلم کیا تھا وہ محدث کبیر نازش وطن شاہ بن عبد العزیز ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ بن عبد العزیز کا فتح کیا تھا؟ وہ ایک مرد تبا تھا جو دشمنوں کے نقل تمنا پر کیا اور انگریزوں کی دین حرام ہو گئے۔ جگہ جگہ آزادی کے شعور بھڑکنے لگے، جگہ جگہ آزادی کا پرچم لہرانے لگا، سینوں میں پنوڑے بچنے لگے، معاشروں نے اعلان لینا شروع ہو گیا۔ اسی پر کسی شاعر نے کیا خوبی کہا تھا کہ جب ہندوستان کو خود کی ضرورت پڑی سب سے پہلے ہماری ہی گرد پڑی۔ برادران اسلام آج ہم اپنی آزادی کی خاطر، اپنے دین و مذہب کی خاطر سر کٹا سکتے ہیں، سولی پر چڑھ سکتے ہیں، جیلوں کی مشقتوں کو برداشت کر سکتے ہیں، توپوں اور ٹینکوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، باغوں کے شعلے میں چڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنے دین و مذہب پر آج نہیں آ رہے، کیونکہ مظلوم صحیح مجبور نہیں ہے ہم، اگر دل پر اتر جائے تو ماں بچا جائے۔ اے میرا مجبور نوجوان، آج اسلام اور مسلمانوں کے خلاف آج اس سازشیں رچی جا رہی ہے، ہر چہار جنگ اسلام پر بے شمار حملے ہو رہے ہیں، کہیں قرآن مشق ستم بنایا جا
طاقت و قوت کا اندازہ ہم مسلمان کو نہیں ہے۔ اس طاقت و قوت کا اندازہ ارشاد ربانی سے ہوتا ہے۔ اٹھائے قرآن پاک، اللہ رب العزت ارشاد فرماتی ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پیش کیا امانت کو آسمان پر تو انہوں نے قبول نہیں کیا، ہم نے پیش کیا امانت کو زمین پر تو انہوں نے منہ موڑ دیا، ہم نے پیش کیا امانت کو پہاڑ پر تو انہوں نے بھی قبول نہیں کیا۔ یہ تینوں اللہ رب العزت کی تخلیق کردہ تمام مخلوقوں میں بڑی مخلوق شمار ہوتی ہے، لیکن تینوں میں سے کوئی اٹھائے کے لیے راضی نہیں۔ اٹھائے تو کون؟ پورے عالم میں شر و بدام مچ گیا، خلاف وہاں بلا انسان جس کو انسان اٹھاتا ہے تو پھر ہم تو کیسے عمر نہ ہو کہ ہماری کردار کو حکومت یہاں کسی انسان کو یہ خدشہ ہو سکتا ہے کہ انسان بھی ہندو مسلمان دونوں میں تو پھر اسی مسلمان کی شخصیت کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کے نزول کے بارے میں کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن کریم کا نزول ہندو پر ہوا، لہٰذا اس بات میں سے بات ہو جاتی ہے کہ قرآن کریم کو اٹھانے والا شخص مسلمان ہے۔ پاسبان اسلام اب تمہارے ساتھ تمہیں اپنی طاقت کا اندازہ اچھی طرح ہو گیا ہوگا کیونکہ تمہارے سامنے طاقتوں کا خزانہ تم لگا دیا کہ آپ بھی کہو گے ہم کمزور ہیں، ہمارے اندر طاقت اور قوت نہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، ہم کیسے ان سے مقابلہ کریں؟ تو چھوڑو مسلم بڑھاؤ قدم، پیدا کرو آسم استقلال، جلاؤ اپنے سینے میں بھڑکتا ہوا شعلہ اور صاف صاف کہو تاریخ کی ہڈیاں اور خونوں سے کہ وہ اپنا دل و ستم روک بلکہ غور کی تھام ہم ابھرنا نہیں چاہتے۔ اگر ہمیں بھڑکاؤ گے تو جس طرح ہمارے آج کی فکر میں سینکڑوں قوم اور سروس قوموں کو جلا کر راکھ کر دیا، تمہیں بھی جلا کر ختم کر دے گی، پھر نہ ہوگا تمہارا کوئی نقصان ہے، تمہاری تعریف نہ ہوگی داستانوں میں۔ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے، سوال کر چکا ہے انتہا ہمارا موصول پائے اور موجود اس بات کو بتائیے اور اسی موجود کے بالکل موجود گفتگو تک کے مقصد میں بہت ہی عمدہ نتیجے کے ساتھ اور بہت اچھا انداز میں موصول سے اپنی تقریر پیش کی اور تمام سامعین کے تمام ساتھیوں نے دل کو جیت لیا۔ موصول سے درخواست ہے کہ اپنی محنت کو جاری رکھے، انشاءاللہ مستقبل میں ایک اچھے وارث کے نام سے اور ایک اچھے خطیب کے نام سے چلے جائیں گے۔ آئیے دوستوں، میں اس وقت مدارس اسلامیہ اور مکاتب اسلامیہ اور مساجد کے حوالے سے بہت ہی عمدہ درس پیش کرنے کے لیے نتیجے درس حافظ محمد حسان سے درخواست کرتا ہوں کہ آئے اور درس پیش کرے اور اس درس کا حل ہے اگر یہ مساجد مدارس میں ہوتے جہاں میں کہیں سچے انسان ہوگا موصول محمد حسان اس وقت درس کے ساتھ آتے ہیں اور آپ تمام ساتھیوں سے درخواست ہے کہ درس کے وقت کو ضرور کرتے ہوئے درس پڑھا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں مسلمان ہوتے، اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے کہیں بھی جہاں مسلمان ہوتے،
فرمائش کرتے ہیں موضوع کا عنوان ہے موضوع اپنے عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے بات کریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی صدق اللہ العظیم. جناب صدر اور عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے. اس میں عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے اور بازاروں میں سر و تفریح کرنے سے منع کیا گیا ہے. مگر اس کے باوجود آج عورتوں سے شر و حیا کا جنازہ اٹھ گیا ہے. بے حیائی و بدکاری کی کوئی حد نہ رہی. زناکاری، مکاری، عیاری عام ہوتی چلی گئی. گانے باجے عام ہوتے چلے گئے. اس کی وجہ سے ہر جگہ، ہر شہر، ہر قصبہ اور ہر گاؤں میں عیاشی کے اڈے قائم ہونے لگے. مگر افسوس سر افسوس کہ ابھی مہلک بیماریوں میں مسلم خواتین بھی جب تک حصہ لینے لگے اور انہوں نے اپنے دین اسلام کے تمام احکامات کو ٹھکرا کر یورپی تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا. ایسے کپڑے استعمال کرنے لگی جس سے جسم کا نشیب و فراز نمایاں ہے. اب اگر شریعت اسلامیہ کی کسوٹی پر ان کو تولیں تو آپ ہر کس نہ کہیں گے کہ یہ تصویر ہے فاطمہ زہرا کی یا ام کلثوم جیسی پاکیزہ سیرت کی یا شریعت محمدیہ سے کا کوئی تعلق اور لگاؤ ہے، بلکہ مذہبی تہذیب و تمدن کا بدنما مجسمہ. اے بنت حوا، تو اپنی تاریخ لٹ کر تو دے، تجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا. اے بنت حوا، تو اپنی تاریخ لٹ کر تو دے، تجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا. زندگی کی بھیک تجھ کو نہیں دی جا رہی تھی. تیرا وجود باعث ذلت و رسوائی تھا. تیرے تولد کی خبر سن کر تیرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا. کوئی نہ پیدا ہوتی ادھر تیرے لیے لڑنا تیار کیا جاتا. وہ ابھی دنیا کی ایک بہار بھی نہ دیکھ پاتی کہ اس کو گاڑی میں ڈال کر سینکڑوں مسجد کی اوپر سے ڈال دی جاتی. تیری زندگی کا چاند ابھی روشنی پھیلا بھی نہیں پاتا کہ اس کے غروب کا بھی وقت آ جاتا. گویا کہ تو ہر طریقے سے ظلم و ستم کے شکن میں جکڑی ہوئی تھی اور کوئی بھی تیرا وجود بچانے والا نہ تھا. اور تو ایک ہنگامہ منشب کو اس کو بھولوں سینکڑوں باتوں کا رنگ کر خیال رکھنے کی طرح بھی گنگنا رہی. مگر ایسے پرسنہ دور میں ایک مہداب نبوت شروع ہوا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر نمودار ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت پوری ہوئی. محبوب جبریہ کی آمد ہوئی، یعنی سید المرسلین خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمہیں جینے کا حق دلوایا اور تم کو باعث رحمت قرار دیا اور فرمایا کہ جس کے یہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے فرشتے ان پر سلام بھیجتے. اے بنت حوا، یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیرے ساتھ
آئیے دوستوں پھر میں تقریر بھی پیش کرنے کے لیے اس وقت عزیز الرحمان رضی اللہ سے درخواست گزار ہوں کہ موصوف آئے اور اپنی یاد کردہ تقریر پیش کرے. عزیز الرحمان موصوف کا عنوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کا عشق. موصوف کا عنوان ہے. موصوف سے درخواست ہے کہ اپنی یاد کردہ تقریر پیش کرے. عزیز الرحمان درجہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. میرے دوستو اس وقت اس مضمون کو لے کر چل رہے ہیں یہ بڑا اہم اور نازک مضمون ہے. میرے عزیز ساتھیوں آپ سب کو معلوم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 تاریخ ربیع الاول کے مہینہ میں ہوئی اور پیر کا دن تھا جس دن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہونے لگے. تو چند دن قبل ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو گئے. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا. ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی ہو اور اس کے بعد منبر پر کھڑے ہو گئے ہو. پھر سارے صحابہ جمع ہو گئے. پوری مسجدیں بھری پڑی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کی تعریف اور حمد و ثنا بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار کیا ہے چاہے وہ دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو پسند کرے اور اس بندے نے آخرت کو پسند کر دیا ہے. بس یہ جملہ کہہ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں. صحابہ خاموش ہو جاتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو کہ پہلی سب میں بیٹھے ہوئے تھے دہانے مار میں رونے لگے. روایتوں میں آتا ہے بدشی ابوبکر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پر کشتی تاری ہو گئی. بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آتا ہے تو صحابہ کرام حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ ابھی کے بعد سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنا کہا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار کیا ہے چاہے وہ دنیا کو پسند کرے یا آخرت کو پسند کرے. تو اس میں آپ کے رونے اور بے ہوش ہونے کی کیا بات ہے. بزرگوں اور دوستوں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے جس بندے کو اختیار کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اب آقا ہمارے درمیان نہیں رہیں گے. آپ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کر دیا ہے. آپ نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو پسند کر دیا ہے اور اب ہمیں نالے خراب لے کر چلے جائیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے جواب میں قد صدق ابوبکر فرمایا. اتنا سننا تھا کہ تمام صحابہ کرام دہانے مار کے رونے لگے. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب جملہ کہا جس سے صحابہ کرام کا دل گھٹنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام سے فرمایا کہ آج کے دن میں تمہارے سامنے ہوں لیکن کچھ دنوں کے بعد یا تو میری مسجد میں نظر آئے گی یا میری قبر نظر آئے گی. کچھ دنوں کے بعد تم مجھے نہیں پاؤ گے. اگر تمہیں میری یاد آ جائے تو تم مسجد نبی کو دیکھ کر تسلی حاصل کر لینا یا میری قبر پڑھا کر تسلی حاصل کر لینا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کو دیکھ کر صحابہ کرام کو پورا من معلوم رہا ہے. مسجد نبی رونے کی آواز سے گونج اٹھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو خاموش کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات بتائی جس پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہ مارا ہو تو آج بڑا ہوگا مجھ سے بچا لے. اگر میں نے اپنی زندگی میں کسی کو گالی دی ہو یا کسی کو کوئی نازیبا کلمات کہا ہو جس کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی ہو تو آج بڑا ہوگا مجھ سے بچا لے تاکہ میرا معاملہ دنیا میں ختم ہو جائے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میں نے تم میں سے کسی کا مال ناجائز طریقے پر قبضہ کر لیا ہے تو آج بڑا ہوگا مجھ سے مانگ لے میں اس کا حق ادا کروں گا. میرے محترم سامعین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پیارا جملہ کہا جو دل پر اثر کرنے والا ہے. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں نہ کبھی کسی کو گالی دی نہ کبھی کسی کو نہ ہاتھ مارا نہ کسی کو ذلیل و رسوا کیا نہ کسی سے بغض عداوت رکھی نہ کسی کو بھری مجلس میں بدنام کیا. اس لیے کہ یہ کسی نبی کی شایان نشان نہیں ہے وہ کسی کو گالی دے وہ کسی کو نہ ہاتھ مارے وہ کسی کو ذلیل و رسوا کرے وہ کسی سے بغض عداوت رکھے اور وہ کسی کو بھری مجلس میں بدنام کرے. میں آپ سب کو خوش گزار کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں صرف بحیثیت نبی پر تشریف نہیں لائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی طبیب بن کر بھی تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ظاہر گوشت کو نہیں سنوارا بلکہ لوگوں کے ضمیروں کی صفائی کی.
میرے دوستو آپ کو معلوم ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بلایا گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو بلند کیا گیا، اتنا بلند کیا گیا کہ اللہ موجود ہے اور اللہ کے سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ قرآن کریم اس کی منظر کشی کی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، کہ عرش کے اندر اللہ بھی موجود ہے اور اسی عرش کے اندر بالکل سامنے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہے۔ تاریخ اور روایتوں کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، آپ کو معلوم ہوگا کہ عرش کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو گفتگو ہوئی وہ بڑی عجیب و غریب گفتگو ہے۔ ایک طرف عاشق ہے، دوسری طرف معشوق، عجیب و غریب منظر ہے۔ اس گفتگو کے اندر یہ جملہ لکھا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آپ کو گزار بنا دیا، داؤد علیہ السلام کے لیے پہاڑوں کو تابع کر دیا، سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا، شیاطین اور جنوں کو غلام بنا دیا۔ فما اعطینی یا ربی، اے اللہ تو اتنا بتا دے مجھے کیا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علیہ افضل من ذلک، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نعمت میں مجھے دینے والا ہوں وہ سب سے اونچی نعمت ہے۔ اس پر پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتے ہیں اے اللہ تو بتا دے مجھے کیا دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر میرا نام لیا جائے گا، وہاں پر میرے نام کے ساتھ ساتھ تیرا بھی نام لیا جائے گا، قیامت تک جو بھی میرا نام لے گا وہ میرے نام کے ساتھ ساتھ تیرا بھی نام لے گا۔ میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کا کلمہ اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ محمد رسول اللہ نہ چلے ہوئے۔ مطلب ایک اذان دینے والا اپنی اذان میں کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کی اذان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اشہد ان محمد رسول اللہ نہ چلے۔ باب دعوانا ماشاء اللہ منصور ہے اور اس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عشق اور صحابہ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت اور محبت ہے ان کو بیان کر کے ہم سے رخصت ہو۔ آئیے دوستوں اپنی تحریر پیش کرنے کے لیے اس وقت محمد جو ہے ایسا عالمی وقت پر بات کرتے ہیں کہ معصوم آئے اور اپنی یاد پر تحریر پیش کریں۔ معصوم کو تعلیم اپنی اعزاز سے معصوم سے زبان پر کی تشریف لائے اور اپنی یاد پر تحریر پیش کریں۔ محمد جو ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم للآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ پھر محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اس طرح سے بالاتر ہے۔ میرے دوستوں، دنیا کے ہر مسئلے، ہر نظریے، ہر فلسفے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی مسئلے اور کسی نظریے کے اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ ہے موت۔ دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کی کوئی بھی قوم، دنیا کا کوئی بھی حکومت سلطنت اس بات پر انکار کرنے والے نہیں۔ آپ کو دنیا میں ایسے بھی لوگ مل جائیں گے جو خدا واحد کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو آسمان کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، آپ کو دنیا میں ایسے لوگ مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں، مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت۔ آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو۔ موت کا انکار کوئی شخص کر ہی نہیں سکتا، اس لیے یہ ایک عدل حقیقت ہے۔ موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے، اس کا مشاہدہ ہر انسان اپنی دونوں آنکھوں سے دن رات گاؤں، محلوں اور گلی کوشوں میں کرتا رہتا ہے۔ اس دنیا زمین پر زندگی گزارنے والے ہر شخص اور قوم کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس قوم کا نام کو ختم ہونا ہے، اور ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی، اور ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت کا آنے کا وقت ہوگا وہ آ جائے گا۔ نہ تو اسے بادشاہوں میں پیچھے روک سکتے ہیں اور نہ بلند والے عمارتیں اور دیواریں ان کے راہ میں ہٹ سکتے ہیں۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ موت کے نظر میں افلاطون اور ارسطو اور لقمان جیسے بڑے بڑے حکماں اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان سب برابر ہیں۔
بتاؤ اب کون لوگ باقی رہ گیا ہے؟ تو مولا الموت عرض کرے گا کہ پروردگار ایک آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور جبریل و میکائیل باقی رہ گئے ہیں، اور آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں، اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرض کرے گا کہ ملک الموت جبریل و میکائیل مر جائیں گے، تو عرش بولے گا کہ پروردگار جبریل و میکائیل مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم خاموش رہو، آج میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میرے عرش کے نیچے جو بھی ہوں گے سب مر جائیں گے، لہٰذا جبریل و میکائیل مر جائیں گے۔ جب ملک الموت اللہ کے بارگاہ میں عرض کرے گا کہ پروردگار جبریل و میکائیل مر گئے، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت عرض کرے گا کہ میرے پروردگار ایک آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے ہیں، اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں گے، لہٰذا وہ بھی مر جائیں گے۔ جب تیسری بار ملک الموت اللہ کے بارگاہ میں عرض کرے گا کہ پروردگار آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ملک الموت بتاؤ اب کون لوگ باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت عرض کرے گا کہ پروردگار ایک آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایک میں باقی رہ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ملک الموت تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، ہمیں تمہیں اسلام کے لیے پیدا کیا تھا، آج تم نے اس کو پورا کیا، لہٰذا تم بھی مر جاؤ، یہاں تک کہ ملک الموت بھی مر جائیں گے۔ اب صرف اللہ بچے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو زمین و آسمان کتاب کی طرح لپیٹ دیے جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو 3 مرتبہ پھیلائے گا اور لپیٹے گا، اور پھر 3 مرتبہ یہ اعلان ہوگا کہ میں ہوں زبردست و غالب، میں ہوں زبردست و غالب، میں ہوں زبردست و غالب، اور پھر یہ اعلان ہوگا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے؟ مگر اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ انسان جس کا یہ خیال تھا کہ اس کی حکومت و سلطنت اور اس کا اقتدار لافانی نہیں بلکہ جاویدانی ہے، قیامت کے دن اس پر ایک ہیبت عاری ہوگی، اور اعلان کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے گا۔ ویسے عالم یہ اعلان بار بار پوچھے گا کہ او زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، او کمزور پر ظلم ڈھانے والوں، او یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپنے والوں، او خدا کی زمین خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والوں، اور رب السماوات والارض سے برباد کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں؟ خاموش کیوں ہو؟ جواب کیوں نہیں دیتے؟ لمن الملک اليوم، بولو آج کس کی حکومت ہے؟ مگر اس سوال کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس کے لیے اللہ کی حکومت کافی ہے۔ اے دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسان، تمہارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں، تمہارے جیسے بے شمار لوگ اس فانی دنیا میں آئے جو اکڑ کر چلتے تھے، آج وہ اندھیری روشنی میں بڑے اپنی زندگی کا حساب دے رہے ہیں۔ حقیقت میں موت ان کو برباد کر رکھ دیا، بالآخر وہ قبر کے اندھیرے میں پڑے، ہائے آگ ہمیں بچاؤ میں فریاد کر رہے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، تم دن رات گزرگاہ ہو، تمہاری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے، اور تمہارے اعمال ریکارڈ کیے جا رہے ہیں۔